اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی لا آف ریٹس کی۔ کانسٹیٹیوشنل ریلیف ایک سب سے اہم ایشو ہے کانسٹیٹیوشنل ریٹ انڈر آرٹیکل 199 کے حوالے سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل ریٹ ایک غیر معمولی حق ہے کسی بھی پارٹی کا، جو وہ ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں ریٹ کے ذریعے مناسب حالات اور مناسب مواقع کے پیش نظر ریلیف حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، تو متعلقہ جو ہائی کورٹ ہے یا سپریم کورٹ ہے وہ آئینی اور غیر معمولی حق کے حوالے سے اپنی ریٹ صادر کرتی ہے۔ ریٹ بنیادی طور پر اگر ہم کانسٹیٹیوشنل ہیرارکی کو دیکھیں تو ایک شاہی اختیار ہے جو کہ اعلیٰ عدالتوں کو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کے آرٹیکل 199 ہائی کورٹ کے پاس ہے اور پھر سپریم کورٹ کے پاس بھی موجود ہے۔ عدالتوں کے اختیارات اتنے وسیع ہیں کہ اعلیٰ عدالتیں انہی اختیارات کے تحت ہی اپنے ماتحت عدالتوں کو کنٹرول کرتی ہیں اور ماتحت عدالتوں کو من مانی نہیں کرنے دیتی ہیں، اور ریٹس کے ذریعے بعض معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ عدالتیں ہائی کورٹس جو ہیں انڈر آرٹیکل 199 ریٹس میں ہی کیا کرتی ہیں کہ ماتحت عدلیہ کے جو ناجائز اختیارات استعمال کرتے ہوئے جو آرڈرز ایشو کیے گئے ہوتے ہیں ان کو نال اینڈ وائڈ قرار دیا جاتا ہے، اور ایک عام شخص جو کہ پریشان حال ہوتا ہے اپنے معاملات کے حوالے سے، لیٹیگیشن کے معاملات میں، ان کو ہائی کورٹ سے انہی ریٹس کی وجہ سے غیر قانونی جو اعلیٰ عدالتوں کے غیر قانونی افعال ہیں ان سے نجات ملتی ہے۔ اس حوالے سے آل انڈیا رپورٹر 1950 سپریم کورٹ پیج 566 اور پی ایل ڈی 1956 لاہور ہائی کورٹ پیج 538 جو ہے وہ اسکوپ آف ریٹس انڈر آرٹیکل 199 کو ڈسکس کر دیتی ہے۔ جہاں تک ہم آرٹیکل 199 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کی بات کریں تو 199 میں سیشراری، ہیبیس کارپس، مینڈامس اور پروبیشن اور کو وارنٹوں کی جو ریٹس ہیں وہ جاری کرتی ہیں ہائی کورٹس۔ اب ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ اب یہ جو پراپر نیم ہے یہ آرٹیکل 199 تو نہیں لے رہا ہے، لیکن صاحب بات اس طرح سے ہے کہ وہ ہائی کورٹس جب ایسے ریٹس کو جاری کرتے ہیں اور جو ایگزیکٹو اتھارٹیز ہیں یا ماتحت عدلیہ کے غیر قانونی اور منمانے جو اقدامات ہیں ان کو وہ کارالعدم اور غیر مؤثر جب قرار دیتی ہیں تو ان نیچر آف آرڈرز کی بنا پہ ان ریٹس کو کچھ نام دے دیے گئے ہیں۔ اب یہ جو اختیارات ہیں ہائی کورٹ کے پاس انڈر آرٹیکل 199 یہ غیر معمولی نوعیت کے ہیں، اور یہ کوئی پارٹی ایز اے رائٹ کلیم نہیں کر سکتی ہے، بلکہ یہ ہائی کورٹ کی جوابدیدی اختیار ہوتا ہے کہ اگر پارٹی کے پاس کوئی آلٹرنیٹ ریمیڈی موجود نہیں ہے تو پھر ریٹ کے اندر وہ آ گئی ہے پارٹی، اور وہ متاثرہ پارٹی ہے کسی ایگزیکٹو اتھارٹی کے کسی کام کی وجہ سے ایگزیکٹو اتھارٹی
یا لور جو جوڈیشری ہے اس کے کسی آرڈر کی وجہ سے، تو پھر ریٹ اور الٹرنیٹ ریمیڈی بھی متاثرہ پارٹی کے پاس نہیں ہے، تو ہائی کورٹ آف دیٹ پروونس جو ہے انڈر آرٹیکل 199 جو ہے وہ ریٹ کو جاری کرتی ہے، اور اس میں وہ دیکھتی ہے کہ کیا متاثرہ شخص کے پاس کوئی الٹرنیٹ ریمیڈی ہے، اگر ہے تو اس کو بھیج دیا جاتا ہے کہ وہ جا کے اپیل کرو، پھر ریٹ جو ہے وہ جاری نہیں کیا جاتی ہے۔ اب صحیح بات اس طرح سے کہ ریٹ ہمیشہ یا تو سیمی جوڈیشل، جوڈیشل یا ایگزیکٹو کے خلاف ہی جاری کی جاتی ہے، کیونکہ وہ قانون کے دائرے میں رہ کر اپنے اپنے جو فرائض منصبی ہیں وہ ادا کرتے ہیں، اور ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کے جو دائرہ اختیار ہے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ریٹس جو ہیں وہ قانون میں رکھی گئی ہیں، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں رکھی گئی ہیں، اور اگر ایگزیکٹو اتھارٹیز یا لور جوڈیشری کوئی ایسے اقدامات کریں جو کہ لوگوں کے حقوق کو متاثر کریں، تو پھر ریٹ کے ذریعے جو ہے وہ ان کو روکا جا سکے گا۔ اس حوالے سے یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی کسی پرائیویٹ ادارے یا پرائیویٹ شخص کے خلاف ریٹ جاری نہیں کی جا سکتی ہے، بلکہ ہمیشہ سرکاری جو محکمہ جات ہیں، جو جوڈیشری ہے یا سیمی جوڈیشری جو ہے، انہی کے خلاف جو ہے وہ ریٹس جاری کی جاتی ہیں۔ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنس جو ہے، مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی کے خلاف ایک صاحب جو تھے وہ ریٹ میں پیش ہوئے، تو جیسا آپ نے واضح کیا کہ چونکہ یہ یونیورسٹی جو ہے سرکاری یا سیمی گورنمنٹ نہیں ہے، اگر آپ کو اس کے خلاف کوئی ریمیڈی اویلیبل ہے تو پھر آپ کے پاس پراپر فورم HEC کا ہے، وہاں پہ جائیے، اگر وہ نہیں ہے تو پھر آپ کسی سرکاری ادارہ جو ہوگا HEC ہوگا تو آپ اس کے خلاف پھر آ سکتے ہیں، یعنی کسی پرائیویٹ شخص کے خلاف یا کسی پرائیویٹ ادارے کے خلاف ریٹ میں آپ نہیں جا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے یاد رکھیے گا کہ کانسٹیٹیوشنل ریٹ کا جو سکوپ ہے وہ ایک ایپیلانٹ کورٹ، ایک ریویژنل کورٹ یا ایک ریویو کرنے والی کورٹ کے اختیارات سے بالا تر ہے، وسیع ہے سکوپ۔ اور یاد رکھیے گا کہ ہمیشہ ایپیلٹ کورٹ کے جو آرڈرز ہیں، ریویژنل کورٹس کے جو آرڈر ہیں، ریویو کورٹ کے جو آرڈر ہیں، وہ آرڈر اگر قانون سے متصادم ہیں، کانسٹیٹیوشن کے متصادم ہیں، کسی شخص کے حقوق کے متصادم ہیں، تو پھر ہائی کورٹس جو ہیں وہ انڈر آرٹیکل 199 جو ہیں وہ ان آرڈرز کو، ان معاملات جو بھی تھے، اپیل تھی، ریویژن تھی یا ریویو تھا، ریویژن تھی، اس کو وہ کالعدم قرار دے سکتے ہیں۔ اس حوالے سے یاد رکھیے گا کہ PLD 1963 لاہور ہائی کورٹ پیج 369 ہے، PLD 1974 سپریم کورٹ پیج 139، اور پچھلے دنوں اس حوالے سے ہم نے ایک بڑی لینڈ مارک ججمنٹ دیکھی 2001 SCMR پیج 1493 جو ہے، وہ اس حوالے سے ہمیں وہ یہ ساری باتوں کی وضاحتیں دیتی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جب بھی آپ ریٹ پٹیشن میں جاتے ہیں تو جو متاثرہ پارٹی ہے اگر آپ ہیں، تو جتنے بھی جو جملہ دستاویزات ہیں، جو فیصلہ جات ہیں جس سے آپ متاثر ہو رہے ہیں، وہ تمام آپ انڈیکس کی صورت میں ریٹس میں شامل کرتے ہیں، ساتھ آپ ایفیڈیوٹ دیتے ہیں، اور اگر کسی سرکاری ادارے یا جوڈیشل یا نیم جوڈیشل ادارے کے خلاف آپ جا رہے ہیں تو ادارے کے سربراہ یا اس کا نام تو نہیں لکھتے، لیکن اس کا ڈیزگنیشن جو ہے وہ لکھا جاتا ہے، اور اگر کوئی الٹرنیٹ ریمیڈی موجود نہیں ہے، الٹرنیٹیو ریمیڈی نہیں ہے، تو ہائی کورٹ جو ہے لازمی طور پر جو ہے وہ اپنے آئینی اختیارات انڈر آرٹیکل 199 یوز کرتے ہوئے ریٹ کو صادر کرتی ہے۔ اب بات اس طرح سے ہے کہ بعض اوقات سروس ٹریبیونل ہوتا ہے، بعض اوقات کسٹم ٹریبیونل ہوتا ہے،
یعنی ماتحت ٹریبیونل نے اگر اپنے ناجائز اختیارات کو استعمال کیا ہے یا بلا اختیارات کوئی آرڈر صادر کیے ہیں یا کوئی ایسا آرڈر جاری کیا ہے جو کہ قانون کے بالکل کنٹراسٹ ہے یا جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں سٹیزنز کے اس کے خلاف ہے یا ٹریبیونل کے اپنے جو فرائض منصبی ہیں وہ استعمال نہیں کیے گئے ہیں یا ریکارڈ میں کوئی غلطی ہو رہی ہے، تو پھر فوری طور پر جو ہے اس ٹریبیونل کے خلاف بھی، جو بھی ٹریبیونل یعنی اسپیشل کورٹ ہے یا ٹریبیونل ہے، اس کے خلاف فوری طور پر اس کا جو آرڈر ہے اس کو رٹ کے ذریعے کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے 1975 ایس سی ایم آر پیج 473 اور 2012 وائی ایل آر پیج 134 جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں کچھ گائیڈ لائنس دے دیتی ہے۔ اب صحیح بات اس طرح سے آ جاتی ہے کہ کون سی ایسی جنرل گراؤنڈز ہیں کہ ہائی کورٹس انڈر آرٹیکل 199 جو ہے وہ ریلیف کو ریفیوز کر دیتی ہے یا رٹ کو خارج کر دیتی ہے۔ پہلی چیز ہے، اگر کوئی آلٹرنیٹیو ریمیڈی موجود ہے، اگر کوئی متبادل داد رسی موجود ہے، تو پھر ہائی کورٹ جو ہے وہ آپ کو رٹ انڈر آرٹیکل 199 میں کوئی ریلیف نہیں دے گی، بلکہ فوری طور پر جو ہے وہ ڈسمس کر دی جائے گی، ریفیوز کر دی جائے گی اس رٹ کو۔ اس حوالے سے پی ایل ڈی 2010 سپریم کورٹ پیج 969 جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائنس دیتی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ نے رٹ فائل کی ہے اور نیسیسری پارٹی کو آپ نے چھوڑ دیا ہے تو پھر بھی وہ ڈیفیکٹو رٹ ہے، تو پھر ہائی کورٹ جو ہے فوری طور پر انڈر آرٹیکل 199 کوئی ریلیف آپ کو نہیں دے گی، بلکہ رٹ کو ریفیوز کر دے گی۔ اس حوالے سے 2014 ایس سی ایم آر پیج 825 جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائنس دیتی ہے۔ پھر اس کے حوالے سے بعض اوقات کوئی کمپلیکیٹڈ یا ڈسپیوٹڈ فیکٹس اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر فردر جو ہے ایلوبریٹ انکوائری ریکوائر ہوتی ہے۔ اگر مزید اس کے اوپر کچھ جانچ پھٹک کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر بھی ہائی کورٹ جو ہے وہ آپ کو انڈر آرٹیکل 199 رٹ میں جو ہے ریلیف دینے کے بجائے ریفیوز کر دے گی اور فوری طور پر آپ کو متعلقہ فورم میں بھیجے گی کہ یہ جو میٹر ہے، یہ جو بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، اس پہ مزید کچھ جو ہے وہ حقائق باہر آ جائیں، اس کے بعد پھر آپ آ جائیے گا، اور وقتی طور پہ جو آپ کی رٹ ہے اس کو ریفیوز کر دیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ پاکستان نے 2000 ایس سی ایم آر پیج 1557 جو ہے اس میں اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد اگر آپ ایک ایسے آرڈر کے خلاف چلے گئے ہیں جس کے خلاف اپیل اویلیبل ہے یا ریویژن کی ریمیڈی موجود ہے، یعنی اپیل کی ریمیڈی بھی موجود تھی، ریویژن کی ریمیڈی بھی موجود تھی، آپ نے کیا کیا، فوری طور پر آپ رٹ میں چلے گئے، تو پھر پیارے دوست چونکہ آلٹرنیٹیو ریمیڈی موجود ہے تو آپ کو رٹ میں کوئی ریلیف نہیں ملے گا۔ اس حوالے سے 2009 وائی ایل آر پیج 1621 جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائنس دے دیتی ہے۔ اور اس کے بعد بعض اوقات رٹ اس انداز سے کی جاتی ہے کہ وہ خام خواہ میں نظر آنا، پریما فیسی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ خام خواہ میں فیور لینے کے لیے، یعنی یہ جو ریلیف ہے وڈ اماؤنٹ ٹو ریٹینشن آف ال گاٹن گینز، یعنی خام خواہ میں فائدہ لینے کے لیے ایک بندہ جو ہے وہ رٹ میں چلا گیا ہے، اور ایسا کرنا یا اس بات کے اوپر کوئی آرڈر جاری کرنا جو ہے وہ ویسے ہی ناانصافی ہو جائے گی۔ تو پھر ایسی صورتحال میں ہائی کورٹس انڈر آرٹیکل 199 میں جو ہے وہ ریٹس جاری نہیں کرتی۔ اب پچھلے دنوں ایک صاحب وکیل صاحب جو تھے انہوں نے محکمہ سوئی گیس میں ایک اپلیکیشن دی کہ مجھے جو ہے سوئی گیس کا کنیکشن دیا جائے۔ انہوں نے جو باقاعدہ ٹائم تھا اس کے
حوالے سے کہا کہ جی جو ٹائم ہوگا اس کے مطابق آپ کا باری جب آئے گی تو آپ کا کنیکشن لگا دیا جائے گا اور پھر میٹر بھی لگ جائے گا. لیکن اس صاحب نے کیا کیا, ایک اپلیکیشن دی متعلقہ جو ریجنل مینیجر تھے سوئی گیس کے, اور اسی کو ساتھ لگا کے ہائی کورٹ میں رٹ لگ گئی, رٹ فائل کر دیا. اب رٹ جو ہے وہ جاتے ہی اسی گراؤنڈ پہ کہ آپ ایل گاٹن بینیفٹ یا ایل گاٹن گینز لینے آ گئے ہیں, جو ایک اصول ہے, رول اینڈ ریگولیشنز ہیں, ان کے خلاف آپ آ گئے, خواہ آپ کا حق ہے سوئی گیس لینا, لیکن بھائی بات یہ ہے کہ دیٹ از رینٹیشن آف ایل گاٹن گینز, اور اس طرح کا کوئی آرڈر پاس کرنا جو ہے دیٹ ول اماؤنٹ ٹو انجسٹس. اس وجہ سے اس کو خارج کر دیا گیا تھا, ریفیوز کر دیا تھا وکیل صاحب کو, اور اس ریٹ کو خارج کیا گیا تھا. اس حوالے سے 2003 SCMR پیج 1221 جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائن سے دیتی ہے. اس کے بعد معاملہ آ جاتا ہے کہ اگر کوئی لا آف لمیٹیشن کا ایشو آ جائے, ایک بندہ, جو یاد رکھیے گا کہ ہمیشہ لا یا کانسٹیٹیوشن ہیلپس ویجیلنٹ ناٹ انڈولنٹ. اگر کوئی انڈولنٹ پرسن آ گیا ود آؤٹ لمیٹیشن آ گیا, اور وہ ایک ایسا معاملہ, ایک ایسے معاملے کو لے کے آ گیا ہے جو اب ٹائم بار ہے, جو اب ود ان دا ایمبٹ آف لمیٹیشن نہیں آتا ہے, تو پھر ایسی صورتحال میں جو انڈر آرٹیکل 199 جو ریلیف ہے ریٹس کا, وہ آپ گین نہیں کر سکتے ہیں. اس حوالے سے 2011 SCMR پیج 676 جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائن سے دیتی ہے. اس کے بعد پھر بعض اوقات پٹیشنر اپنا کنڈکٹ جو ہے وہ محلہ فائڈی شو کر رہا ہوتا ہے, نیچے والا ریکارڈ شو کر رہا ہوتا ہے کہ دس پرسن از مس یوزنگ دا لا اینڈ مس یوزنگ دا کورس آف لا. تو پھر ایسے شخص کو بھی جو آرڈر چیلنج کرنے آیا ہے, تو پھر اس کو انڈر آرٹیکل 199 جو ہے وہ ریٹ میں کوئی ریلیف نہیں دیا جاتا ہے. اس حوالے سے 2011 SCMR پیج 676 جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائن سے دیتی ہے. اس کے بعد اسی بات کو 2006 SCMR پیج 219 میں بھی ڈسکس کر دیا گیا تھا. اور پھر ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو ریٹ کرنے والا شخص ہے, کیا وہ متاثرہ پارٹی ہے یا نہیں ہے, کیا اس آرڈر کے خلاف یا اس کنڈکٹ کے خلاف جو متاثرہ پارٹی ہے بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے. اگر وہ اگریوڈ پرسن نہیں ہے تو پھر اس شخص کو قطعی صورت جو ہے وہ ریٹ انڈر آرٹیکل 199 میں کوئی ریلیف نہیں دیا جائے گا. اس حوالے سے 2007 CLC پیج 1576 جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دے دیتی ہے. اب ایک بات ذہن میں رکھیے گا, مجھے ضرور یاد کریے گا دوستو, ایک لفظ ہے اگریوڈ پرسن, متاثرہ شخص, ریٹس کے اندر بھی اور لٹیگیشن کرمنل اور سیول کے اندر بھی ہر فورم پہ یہ لفظ یوز ہوتا ہے. تو انشاءاللہ کچھ دنوں تک ہم جو اگلا سیریز ہمارا لینڈ ریونیو کا ہے, اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم اگریوڈ پرسن کے اوپر بھی, اگریوڈ پارٹی کے اوپر بھی ہم ڈسکشن کریں گے. ایک سیشن رکھ لیں گے یا 2 سیشن میں بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ اور گپ شپ لگا لیں گے. ہاں بھائی, اگریوڈ پرسن نہیں ہے, ریٹ خارج کر دی جائے گی. اس حوالے سے 2007 CLC پیج 1574 جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائنز دے دیتی ہے. اور اس کے بعد پھر اگر پٹیشنر جو ہے وہ اتھارٹیز یا لور جو جوڈیشری ہے اس کی جو آرڈر ہے اس کے اندر وائلیشن آف رولز کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر پایا ہے, کہاں پہ مس یوز آف لا ہوا ہے, کہاں پہ مسٹیک آف لا ہوا ہے, یہ تمام چیزوں اگر وہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کر پایا تو پھر ایسی صورتحال میں جو ریٹ انڈر آرٹیکل 199 ہے اس کو ریفیوز کر دیا جاتا ہے. اس حوالے سے 2000 FILR پیج 1369 جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دیتی ہے. اب صحیح بات اس طرح سے ہے کہ اگر کوئی سرکار پالیسی بناتی ہے, کوئی ایگزیکٹو جو ہے وہ کوئی پالیسی بناتا ہے اور وہ
پالیسیز جو ہیں وہ شہریوں کے جو ہے فنڈامنٹل رائٹس کو ڈسٹرب نہیں کر رہی ہیں، کوئی نقصان نہیں، کسی کا کوئی حقوق جو ہے متاثر نہیں ہو رہے ہیں۔ لیکن اس پالیسی کے خلاف اگر آپ 199 کے اندر ریٹ میں آ گئے ہیں تو پھر حضور کیا کیا جائے گا؟ اس ریٹ کو خارج کر دیا جائے گا۔ اس حوالے سے 2011 SCMR پیج 1602 جو ہے وہ واضح اس بات کو کر دیتی ہے۔ پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انو منو منو گنو، ایک تھرڈ پارٹی جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہوتی ہے اور ایک بندہ تھرڈ پرسن کے لیے آ جاتا ہے کہ فلاں فلاں بندہ جو ہے نا وہ متاثر ہو رہا ہے، اس کی طرف سے میں ریٹ کر رہا ہوں۔ تو جناب اس بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ گھر بیٹھا ہوتا ہے۔ تو پھر تھرڈ پرسن کے لیے جب آپ کبھی بھی ریلیف مانگتے ہیں انڈر آرٹیکل 199 تو پھر ایسی صورتحال میں ریٹ انڈر آرٹیکل 199 جو ہے وہ آپ کو ریلیف نہیں ملے گا بلکہ ریفیوز کر دی جائے گی۔ اس حوالے سے PLD 2012 اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، پیج 17 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ پھر اگر کسی آرڈر کے خلاف کوئی اپیل جو ہے وہ بھی پینڈنگ ہے اور آپ فوری طور پر ریٹ میں چلے گئے ہیں اس آرڈر یا اس آرڈر سے ریلیٹڈ کسی آرڈر کے خلاف، تو پھر صاحب ایسی ریٹ جو ہے وہ مینٹینیبل ہی نہیں ہے، اس کو خارج کیا جائے گا۔ اس بات کو 2004 YLR پیج 1206 میں ڈسکس کیا گیا تھا۔ پھر بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک آرڈر ہوتا ہے، ایک آرڈر جاری کیا جاتا ہے کوئی ایگزیکٹو اتھارٹی یا ایک لوور جوڈیشری کی جو ہے وہ جاری کر دی ہے، آپ اس کے خلاف اسی فورم کے اوپر ریویو میں چلے گئے، ریویو پٹیشن ابھی پینڈنگ ہے، ابھی ریویو کا فیصلہ نہیں ہے، آپ فوری اٹھتے ہیں ادھر انڈر آرٹیکل 199 اب ریٹ میں چلے جاتے ہیں، تو پھر ایسی صورتحال میں بھی انڈر آرٹیکل 199 آپ کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا۔ اس حوالے سے جو ہے آپ ضرور دیکھیے گا، یہ چیز جو ہے وہ ڈسکس کی گئی تھی 2004 MLD پیج 460 کے اندر۔ اور پھر اگر کوئی ایسا ایشو ہے جو کہ پارٹیز کے خلاف، مثلا خواہ گورنمنٹ کے خلاف ہی آپ چلے گئے ہیں یا گورنمنٹ نے آپ کے اوپر کوئی کیس کیا ہوا ہے، تو پھر اگر ایسی صورتحال ہے اور سول کورٹ کے اندر ایک معاملہ پہلے ہی چل رہا ہے لیکن آپ بے صبرے ہو کے انڈر آرٹیکل 199 ریٹ میں چلے گئے ہیں، چونکہ وہ معاملہ ایک سول کوڈ میں ابھی چل رہا ہے، ریس جوڈائس ہے، جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا، معاملہ کسی نہج پہ نہیں پہنچ جاتا، آپ کے پاس کوئی الٹرنیٹیو ریمیڈی نہیں سامنے آ جاتی، ختم نہیں ہو جاتی، اس وقت تک آپ اس ہائی کورٹ کی ریمیڈی جو ہے کانسٹیٹیوشنل ریمیڈی کو اویل نہیں کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے PLD 2001 سپریم کورٹ پیج 393 نے اس بات کو جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا، اور البتہ اس پوائنٹ کو بعض دوست جو ہیں وہ مس یوز بھی کر لیتے ہیں، فوری طور پر ایک دعویٰ لوور کورٹ میں ڈال دیا تاکہ دوسری پارٹی کی ریٹ سے بچا جا سکے۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں حضور۔ اس کے بعد پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی ایسوسیشن جو ہے وہ ریٹ کر دیتی ہے، اور اگر وہ ایسوسیشن نان رجسٹرڈ ہے اور وہ بطور پٹیشنر آ گئی ہے ریٹ کے اندر، تو اگر کوئی پٹیشنر نان رجسٹرڈ ایسوسیشن ہے تو پھر بھائی نان رجسٹرڈ ایسوسیشن جو ہے وہ اس کو لوکس اسٹینڈائی حاصل نہیں ہے، تو اس کی بھی ریٹ جو ہے مینٹینیبل نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کو خارج کر دیا جائے گا، ریفیوز کر دیا جائے گا اسی گراؤنڈ کے اوپر۔ اور اس بات کو 2013 PTD پیج 1582 میں ڈسکس کیا گیا تھا۔ اس کے بعد اس بات کو 2000 SCMR پیج 9 to 8 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا۔ اس کے بعد کسی پرائیویٹ پرسن یا کسی پرائیویٹ ایسوسیشن کے خلاف اگر آپ چلے گئے ہیں ریٹ میں، تو پھر بھی آپ کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا،
اس بات کو 2008 CLJ پیج 521 میں ڈسکس کیا۔ اگر آپ نے پرما فشائی کوئی میٹریل فیکٹ عدالت سے چھپا لیا ہے اور ڈیورنگ دا پینڈنسی آف ریٹ پٹیشن جو ہے یہ ڈسکلوز ہو جاتا ہے، تو اسی گراؤنڈ پہ کنسیلمنٹ آف مٹیریل فیکٹ کی بنیاد پہ ہی آپ کی ریٹ پٹیشن جو ہے وہ کینسل کی جا سکتی ہے اور وہ ریفیوز کی جا سکتی ہے۔ اس بات کو 2014 CLC پیج 174 میں ڈسکس کیا گیا تھا۔ اور پھر ایک اور بات ہوتی ہے، بعض اوقات جو ہے جس طرح سے ہم لوگ وہ نہیں پروٹیکٹیو بیل میں یا بیفور اریسٹ بیل میں جاتے ہیں، سیم اسی طرح جو ہے نا وہ بعض اوقات پٹیشنرز کا رویہ ہوتا ہے انڈر آرٹیکل 199 کانسٹیٹیوشنل ریٹس کے اندر، دیر از اپریہینشن آف ڈیمیج۔ جیسا پوچھتے ہیں کہ بھائی کوئی نقصان ہوا آپ کا، کوئی حق حقوق آپ کا متاثر ہوا؟ اس نے کہا نہیں ابھی نہیں ہوا، لیکن حق حقوق متاثر ہونے کا خطرہ ہے، اپریہینشن ہے۔ تو پھر جب پٹیشن خطرے یا خدشے کے اوپر آپ نے دائر کی ہے بطور پٹیشنر، تو پھر آپ کو ریفیوژل ہی ملے گا، ایسی ریٹ پٹیشن انٹرٹین نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے PLD 2010 لاہور ہائی کورٹ پیج 510 جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائنس دے دیتی ہے۔ اس کے بعد بعض اوقات اگر پٹیشن جو ہے وہ جرنل ایلیگیشن آف میلائز خام حقینے کے اوپر مبنی ہے، تو پھر بھی کوئی آرڈر جو ہے پاس نہیں کی، ریٹ نہیں پاس کی جا سکتی، بلکہ اس کو خارج کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے 2004 CLC پیج 324 جو ہے وہ ہمیں کچھ ڈسکشن دے دیتی ہے۔ اس کے بعد پھر ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا، پچھلے دنوں ایک کیس تھا، اس میں نے یہ چیز دیکھی تھی کہ ایک صاحب نے ایک ہی سبجیکٹ میٹر کے اوپر ریٹ فائل کی، وہ خارج ہوئی میرٹ کے اوپر، پھر اسی سبجیکٹ میٹر کے اوپر سیکنڈ ریٹ پٹیشن فائل کر دی۔ اب کوشچن ارائز ہو گیا کہ کیا ریس جوڈیکاٹا ایپلیکیبل ہے کانسٹیٹیوشنل ریٹ میں یا نہیں ہے؟ تو جب ایک دفعہ ایک سبجیکٹ میٹر کو ڈیسائیڈ کر دیا گیا ہے ریٹ میں، دوبارہ آپ اسی سبجیکٹ میٹر پہ ریٹ پٹیشن میں آ گئے ہیں، تو پھر آپ کی وہ ریٹ پٹیشن مینٹینیبل نہیں ہے، اور وہ سیم معاملے کو ڈسکس کیا گیا پچھلے دنوں۔ اور اس حوالے سے جو میں نے رلائے کیا تھا وہ 2004 YLR پیج 1206 جو ہے اس کے اوپر آپ بھی رلائے کیجئے گا۔ اس کے بعد ایک اور چیز دیکھ لیجئے گا کہ کوئی بھی جو ڈسپیوٹیڈ کوسچن آف فیکٹ ہے نا، اگر حقیقت کے اندر کوئی تنازع ہے، کوئی فیکٹس کے اندر تنازع ہے، تو کبھی بھی فیکٹس کے تنازع کو ریٹ پٹیشن میں زیر بحث نہیں لایا جائے گا۔ اگر آپ کوسچن آف ڈسپیوٹیڈ کوسچن آف فیکٹ کو ریٹ پٹیشن میں ایڈریس کریں گے، تو پھر ایسی جو ریٹ پٹیشن ہے دیٹ ول بی ریفیوزڈ۔ اور اس حوالے سے PLD 2010 سپریم کورٹ پیج 691 جو ہے وہ ہمیں ڈسکس جو ہے اس بات کو کر دیتی ہے۔ اس کے بعد صاحب بات اس طرح سے ہے، کسی طرح بھی اگر ٹیریٹوریل جوریسڈکشن بھی جو ہے بعض اوقات باہر کر دیتی ہے، اور اگر آؤٹ آف جوریسڈکشن کے حوالے آپ نے ریٹ فائل کر دی ہے، تو پھر ایسی صورتحال میں بھی ایسی ریٹ جو ہے وہ ریفیوز کر دی جائے گی۔ اور اس حوالے سے 2014 CLD پیج 1452 اینڈ 2011 CLJ پیج 222 جو ہے وہ اس بات کو ڈسکس کر دیتی ہے۔ بعض اوقات کوئی قانونی نکتہ جو ہے، کسی بھی پولیٹیکل کوسچن جو ہے اس کو ارائز کر دیا جاتا ہے۔ ایسی بہت سی ریٹس آ جاتی ہیں جس میں پولیٹیکل کوسچن جو ہے وہ ارائز کر دیا جاتا ہے انڈر آرٹیکل 199 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973۔ یاد رکھیے گا the political question is not justifiable in constitutional jurisdiction of high courts under article 199۔ کبھی بھی نہیں اس کو ڈیسائیڈ کیا جائے۔ اگر ایسی ریٹ ڈالی گئی ہے جس میں
किसी पॉलिटिकल क्वेश्चन को डिसाइड करने का कहा गया है, तो फिर क्या होगा, उस पॉलिटिकल क्वेश्चन जो है वो कभी भी रिट्स में डिस्कस नहीं किया जाएगा और उसको खारिज कर दी जाएगी, ऐसी रिट को रिफ्यूज़ किया जाएगा। PLD 2014 लाहौर पेज 670 इस बात को डिस्कस कर देती है। और साहिब बात जहन में रखिएगा कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन अराइज हो गया जो ये वाज़ेह कर देता है कि जो आर्डर है लोअर कोर्ट का, एग्जीक्यूटिव का या गवर्नमेंट ऑफिशियल का, वो फंडामेंटल राइट्स को यूज़र्व कर रहा है, मुतासर कर रहा है, वो किसी शख्स के हकूक़ को मुतासर करने के साथ साथ कानून की खिलाफ वर्जी के ज़ुमरे में आता है, आइन की खिलाफ वर्जी के ज़ुमरे में आता है, तो फिर ऐसी जो रिट्स हैं वो अंडर आर्टिकल 199 जो है वो जारी करते हुए ऐसे आर्डर्स को नॉल एंड वॉइड करार देगी हाई कोर्ट्स। तो ये नेचर ऑफ रिलीफ अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल रिट्स अंडर आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के हवाले से चंद बातें थीं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहता था। दुआओं में याद रखिएगा और ज़रूर देखिएगा PLD 2013 बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने इस हवाले से बड़ी लैंडमार्क जजमेंट दी है, पेज 75 है। दोबारा इंशाल्लाह हम मुख्तलिफ जो रिट्स हैं, सरशरारी है, मैंडमस है, हेबियस कॉर्पस है, प्रोबेशन है और को वारंटो है, उस पे हम बारी बारी इंशाल्लाह डिस्कशन करते हैं और केस लास्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं। इंशाल्लाह कल के दिन के अंदर अंदर हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे और आज रात के मुख्तलिफ सेशन पे हम इंशाल्लाह इस बात को डिस्कस करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।